بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو عنوان تھا محرم نامہ، اسی کو ہم تھوڑا آگے لے کے چلیں گے۔ اگرچہ کہ محرم ختم ہو گیا ہے اور ربیع الاول بھی ختم ہو گیا ہے، اور ابھی جو ہے نومبر کا مہینہ ہے، تقریباً 6 یا 7 تاریخ ہے آج۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا عنوان یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ چینلز کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر کچھ لوگوں نے ہم سے ملاقات کی، تو اس سے ہم نے دیکھا، اندازہ لگایا کہ لوگ جو ہیں وہ شیعوں کو کافر بولتے ہیں، کافر، کہ شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر۔ تو جو لوگ شیعہ کو کافر بولتے ہیں، تو ان کے بارے میں ان سے کہنا ہے کہ بھائی، کیا قرآن میں اللہ نے کوئی ایسی آیت نازل کی ہے کہ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ شیعہ کافر یا شیعہ کافر یا شیعہ کافر؟ کیا قرآن میں اللہ نے کوئی ایسی آیت نازل کی ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں ایسی کوئی آیت نازل نہیں کی ہے کہ جس میں شیعہ کو کافر کہا ہو۔ تو پھر آپ اور ہم کیوں شیعوں کو کافر سمجھتے ہیں اور کیوں کافر مانتے ہیں؟ ہمیں تو پھر شیعوں کو کافر نہیں ماننا چاہیے اور کافر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جب کوئی آیت نازل نہیں کی ہے شیعہ کے بارے میں کہ شیعہ کافر ہے، تو پھر ہم شیعوں کو کافر کیوں مانتے ہیں اور کیوں ان کو کافر بولتے ہیں؟ کیا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، عقیدے کے خلاف نہیں ہے؟ کہ اللہ تو قرآن میں جو ہے وہ ان کو کافر نہیں بولتا ہے، ہم جو ان کو کافر مانتے ہیں اور کافر سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ، میں نے جب قائد اعظم محمد علی جناح کا جو مزار ہے وہاں سے میں نکل رہا تھا، تو میں نے دیکھا وہاں دیوار پہ لکھا ہوا تھا، ایک سلوگن لکھا ہوا تھا کہ جو حضرت عمر کو نہیں مانے وہ کافر ہے، یا جو حضرت ابوبکر کو نہیں مانے وہ کافر ہے۔ تو کیا ایسی کوئی بات قرآن میں دی ہوئی ہے کہ جو ابو بکر کو نہیں مانے وہ کافر ہے، جو حضرت عمر کو نہیں مانے وہ کافر ہے، جو حضرت عثمان کو نہیں مانے وہ کافر ہے؟ کیا قرآن میں ایسا کہیں دیا ہوا ہے؟ ایسا تو قرآن میں کہیں نہیں دیا ہوا ہے کہ جو حضرت ابو بکر کو نہیں مانے وہ کافر، جو خلفائے راشدین کو نہ مانے وہ کافر، جو حضرت عثمان کو نہ مانے وہ کافر، جو صحابہ کرام کو نہیں مانے رسول کے۔ ایسی تو کوئی آیت نہیں دی ہوئی، کہ قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے ایسی کہ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ جو میرے رسول محمد کے صحابہ کرام کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ ایسی کوئی آیت تو نہیں ہے کہ جو قرآن میں اللہ نے کہا، ایسی کوئی آیت نازل نہیں کی ہے کہ جو خلفائے راشدین کو نہ مانے وہ کافر، جو ابو بکر کو نہ مانے وہ کافر، جو عمر کو نہ مانے کافر، جو علی کو نہ مانے وہ کافر۔ ایسا کچھ قرآن میں تو دیا ہوا نہیں ہے۔ پھر یہ سلوگن کیوں لکھتے ہیں اس طریقے سے؟ کیوں لوگوں کے دماغ بچوں کے خراب کرتے ہیں؟ یہ سلوگن لکھواتے ہیں ملا لوگ، لکھاتے ہیں مولوی لوگ، لکھاتے ہیں ان بچوں سے جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ ہماری مصیبت قوم کے ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگ نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ ہم لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ ہم لوگ کوئی تفسیر پڑھتے ہیں۔ بس جو مولانا نے جو بول دیا، مولوی نے جو بول دیا، اسے سن لیا، اسے اپنا عقیدہ بنا لیا۔ اب یہ بھی نہیں پتہ ہے ہمیں کہ یہ عقیدہ جو ہم نے بنایا ہے کیا یہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن سے مطابق رکھتا ہے، یا قرآن سے مخالف ہے؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ ہم نے جو سن لیا ملا سے، مولوی سے، اس کو ہم نے اپنا ایمان بنا لیا، اپنا عقیدہ بنا لیا۔ قرآن میں تو ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ جو ابو بکر کو نہ مانے وہ کافر، جو حضرت عمر کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو حضرت علی کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ قرآن میں تو ایسے کہیں نہیں ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ شیعہ جو ہے کافر ہیں، شیعہ کافر، ایسی قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے۔ پھر کیوں ان کو ہم شیعہ کو کافر مانتے ہو، کافر سمجھتے ہیں؟ قرآن میں تو ایسے کہیں ذکر نہیں ہے جو خلفائے راشدین کو نہ مانے تو وہ کافر ہے، کچھ نہیں ہے ایسا قرآن میں۔ تو پھر کیوں ہم شیعوں کو جو ہے وہ کافر سمجھتے ہیں، کافر مانتے ہیں؟ کیا یہ قرآن کے خلاف نہیں جا رہے ہم لوگ؟ کیا عقیدے کے خلاف نہیں جا رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے خلاف نہیں جا رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ دوسری بات یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں ہم کہ ابھی محرم گزرا تو میں نے دیکھا کہ محرم کے اندر بھی کافی اعتراضات ہوئے، جو ہمارے شیعہ برادران ہیں، 12 امام ان کے اوپر، کہ یہ لوگ جلوس نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں ان کے اوپر، علم کے اوپر۔ تو یہ اعتراض کیوں ہے؟ اتنا اعتراض 14 روز سے آپ دیکھ رہے ہیں محرم کے اوپر، امام حسین کے اوپر، کبھی ان کے معجزات کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے کہ ان کے معجزات کا انکار ہو رہا ہے، کبھی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ 14 روز سے مسلمان کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس کا بہت، اگر آپ دقت کریں تو آپ کو ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ دیکھیں، جب کربلا ہوئی تھی، کربلا ہونے سے پہلے 4 لوگ تھے جو بہت اہم شخصیت مانی جاتی تھی، جس میں عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی۔ یہ 4 لوگ تھے بڑے بڑے، جن سے یزید نے کہا، یزید چاہتا تھا کہ بیعت کر لیں، اگر یہ لوگ بیعت کر لیں گے تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، باقی سب کو میں سنبھال لوں گا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ان 4 بزرگوں میں سے صرف ایک امام حسین جو تھے، انہوں نے اپنا فرض ادا کیا اور اسلام کو بچایا، اور باقی جو 3 بزرگ تھے، 3 بزرگان جو تھے، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے اپنا کوئی فرض نہیں نبھایا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بزرگ بھی ہوتا، عبداللہ ابن عمر
یا عبدالرحمٰن ابن ابی بکر یا عبداللہ ابن زبیر، اگر عبداللہ ابن عمر ہوتے ہیں کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے ہوتے، یا عبدالرحمٰن ابن ابی بکر ابو بکر کے بیٹے عبدالرحمٰن وہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے ہوتے، کوئی بھی ایک بزرگ اگر ہوتا ہے ان تینوں میں سے جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہو چکا ہوتا یا واپس آتا قیدیوں کی صورت میں قیدی بن کے مدینے میں، تو کبھی آپ کو یہ 1400 سال میں جو آپ کو اعتراضات ملتے ہیں، آپ کو پھر یہ اعتراضات نہیں ملتے کربلا کے اوپر، نہ مراشی میں کربلا پہ کوئی اعتراض ملتا، نہ مراشی میں عزا پہ کوئی اعتراض ملتا۔ مراشی یعنی کہ جو تابوت، جلوس، جلجنا، نوحہ وغیرہ پڑھنا، مسیح پڑھنا، یہ مراشی میں آتا ہے، نظر نیاز بھی آتا ہے، جنجی کا ماتم سب آتا ہے۔ تو آپ کو کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ملتا، نہ کربلا پہ اعتراض ملتا، نہ کربلا کے معجزات پہ اعتراض ملتا، کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ملتا۔ اگر ان تین بزرگوں میں سے کوئی ایک بزرگ بھی کربلا میں ہوتا اور وہ شہید ہو چکا ہوتا تو آپ کو کبھی نہیں ملتا کوئی اعتراض۔ لیکن آپ کو اعتراض مل رہا ہے اس لیے مل رہا ہے کیونکہ ان بزرگوں میں سے کوئی تھا نہیں، صرف حسین ابن علی جو تھا، علی کا بیٹا حسین ابن علی، وہ کربلا میں گیا، وہ قتل ہوا، وہ شہید ہوا، اس لیے آپ کو سارے اعتراض 1400 سال سے مل رہے ہیں کربلا کے اوپر، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لوگ بول رہے ہیں کربلا کے اوپر، معجزات کا انکار ہو رہا ہے، مذاق بنایا جا رہا ہے، ایسی باتیں مل رہی ہیں 1400 سال سے، اور آگے اور بھی ملیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تین بزرگوں میں سے کوئی بزرگ تھا نہیں کربلا میں، اگر ہوتا تو آپ کو کبھی یہ ایسے اعتراضات نہیں ملتے، بلکہ اعتراضات کے علاوہ تو نہیں ملتے، بلکہ آپ کو پل ملتے، تعریفوں کے پل لکھے جاتے، تعریفوں کے اوپر کتابیں لکھی جاتی، لوگ جو ہے ملا جو ہے وہ تعریفیں کرتے رہتے اپنے اپنے ممبروں کے اوپر کربلا کی، کوئی اعتراض آپ کو نہیں ملتا، اعتراض تو ملتا ہی نہیں، بلکہ اس کی جگہ پہ تعریف کے پل ہی ملتے، تعریفیں ملتی۔ اگر یہ تین بزرگوں میں سے کوئی ایک بزرگ بھی امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہو چکا ہوتا جب قیدی بن کے واپس آتا، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں، صرف حسین گیا، حسین کے بچے گئے، وہ قتل ہوئے، حسین قتل ہوا، حسین کی اولاد جو تھی وہ واپس آئی پلٹ کے کربلا سے، اس لیے آپ کو تمام اعتراضات ملتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب، ہم نے یوٹیوب پہ دیکھا، کچھ اور سرچ کیا تو ہم نے دیکھا ایک صاحب ہے جنہوں نے کچھ یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو صحیحین جو کتابیں ہیں سیاستہ کی، اس میں جو راوی ہیں انہوں نے شیعوں سے مدد لی اور روایتیں لی ہے، تو ان صاحب کا نام تو بھول گئے اس وقت ہم، تو انہوں نے ایک 4 جلدوں کی کچھ کتاب بھی لکھی ہے اس کے اوپر، لیکن انہوں نے ایک بات لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ راوی ہیں، راوی، شیعہ راوجی، وہ کہتے ہیں راوجیوں کی بھی وہ الگ الگ کیٹیگریز بناتے ہیں شیعوں کی، یہ اول درجے کا راوجی، پہلے درجے کا راوجی، یہ دوسرے درجے کا راوجی، یہ تیسرے درجے کا راوجی، یہ چوتھے درجے کا راوجی، اور یہ ایک نارمل راوجی۔ تو یہ اگر ایسا درجہ بناتے ہیں، راوجی بولتے ہیں شیعوں کو، تو کیا قرآن میں شیعوں کو اللہ نے راوجی کہا ہے؟ پہلا تو سوال ان سے یہی ہوگا کہ قرآن میں اللہ نے کہ شیعوں کو 12 امام کے جو علی کے جو فالوورس ہے کیا ان کو راوجی کہا ہے؟ نہیں کہا ہے، تو آپ کیسے بول رہے ہیں ان کو راوجی؟ آپ کیسے ٹائٹل دے رہے ہو؟ اور اگر آپ نے ٹائٹل دے دیا ہے راوجی کا، چلے ٹھیک ہے دے دیا آپ نے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ علی کو پھر کیا مانتے ہیں؟ راوجی اول مانتے ہیں، علی کے جو بچے تھے حسن حسین اور باقی اولاد جو تھی تو ان کو کیا مانتے ہیں؟ راوجی سیکنڈ درجے کا راوجی مانتے ہیں، یا فرسٹ کیٹیگری کا راوجی مانتے ہیں، یا تھرڈ کیٹیگری کا، تھرڈ ڈگری کا راوجی مانتے ہیں، یا فورتھ کیٹیگری میں ان کو راوجی سمجھتے ہیں، یا علی کے بچے کے بچے کے بچے جو ہیں ان کو کس کیٹیگری میں آپ ڈالتے ہیں؟ کون سے راوجی ہیں وہ؟ یہ تو پتہ ہے۔ اور یہ راوجی کا لفظ جو ہے وہ علی کے وہ بھی آئے گا پھر، کیا سی بات ہے، میں اگر کسی کو، میں اپنے باپ کو فالو کرتا ہوں تو میں اگر میرا بیٹا اگر راوجی ہے تو میں بھی راوجی ہوں، اور میں جس اپنے باپ کو فالو کرتا ہوں وہ بھی پھر راوجی ہوگا، یا آپ علی کو بھی راوجی کہیں، اور علی فالو کرتا ہے رسول کو، تو ابھی اس کا مطلب آپ کی نظر میں رسول بھی راوجی ہوا، سیدھی بات ہے، جو رسول نے کہا ہے کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے میں علی سے ہوں، میری مثال جو ہے ایسی ہے جیسے ہارون و موسیٰ کی، موسیٰ میں ہوں اور علی جو ہارون کے جیسا ہے، تو علی کو جب آپ نے راوجی کہہ دیا تو اس کا مطلب رسول بھی راوجی ہوا، پھر اب رسول کی بھی جو اولادیں ہوئی فاطمہ، حسن، حسین، جو ان کے بچے ہوئے ان کو آپ کس کیٹیگری کا راوجی بولتے ہیں؟ پہلی کیٹیگری کا رسول کی بیٹی کو راوجی سمجھتے ہیں، یا دوسری کیٹیگری سمجھتے ہیں، یا ان کے جو بیٹے ہوئے فاطمہ کے ان کو کس کیٹیگری میں آپ راوجی سمجھتے ہیں؟ کون سے کیٹیگری کے اندر راوجی دیں گے ان کو، یا کب دیں گے؟ یہ بھی بتائیں پھر۔ بات رسول پہ آ جاتی ہے، علی پہ بات نہیں آتی ہے، کیونکہ علی کا تعلق رسول سے ہے، رسول کا تعلق علی سے ہے، اسی لیے رسول نے کہا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی منی وانا من العلی، فاطمہ تو منی وانا من الفاطمہ، فاطمہ مجھ سے میں فاطمہ پہ ہوں، فاطمہ سے ہوں، جو اعتراض فاطمہ پہ جائے گا وہ اعتراض رسول پہ جائے گا، اسی طریقے جو اعتراض حسن پہ جائے گا وہ اعتراض رسول پہ جائے گا، اسی کے جو اعتراض حسین پہ جائے گا وہ اعتراض رسول پہ جائے گا، جو رسول ان سے ہے یہ رسول سے ہے، لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، لموں کا لہموں کا لہمی، کبھی ان کا گوشت میرا گوشت، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا
خون میرا خون، اس طریقے سے فرمایا. علی کی صلح میری صلح، علی کی جنگ میری صلح میری جنگ، یہ رسول نے فرمایا. تو اس کا مطلب صاف بیان کر دیا نا، یہ اہل بیت ہے، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کی صلح میری صلح، ان کی جنگ میری جنگ، ان کا دشمن میرا دشمن. تو رسول نے فرما دیا نا. یعنی جو اب اعتراض رسول کے اہل بیت پہ کرے گا، اس سیدھا وہی اعتراض رسول پہ بھی جائے گا. تو اگر آپ نے علی کے فالوورس کو، علی کے ماننے والوں کو اگر رافضی کہا ہے، علی کے ماننے والوں میں صرف علی کے ماننے والے نہیں آ جاتے، علی کے بچے بھی آ جاتے ہیں. حسن حسین بھی علی کو مانتے تھے. دوسرے محمد حنفیہ وغیرہ جتنی علی کی اولادیں ہیں وہ سب علی کو مانتی تھی. وہ سب آ جائیں گی رافضی کے اندر، علی کے ماننے والوں کے اندر سب آ جائیں گے. علی کے بچے بھی آ جائیں گے. ان کو اگر آپ نے رافضی بولا ہے تو اس کا مطلب آپ نے رسول اللہ کو بھی رافضی بولا ہے. اس کا مطلب رسول بھی آپ کی نظر میں رافضی ہوا. یہ ہے ہمارے ملاؤں کی حالت. بغض علی کے نے کہاں سے کہاں پہنچ گئے لوگ. ایک سوال کا جواب ہم اور دے دیں یہاں پہ کہ ہمیں یہ بیان سننے ملتا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ کتابوں میں انہیں دیکھا بھی ہے کہ کہتے ہیں علی نے جو ہے اپنی بیٹی دی تھی فلاں صحابہ کو، فلاں کو، ابھی ہم کو نام یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت. تو علی جو ہے وہ داماد وغیرہ کچھ ایسے بن گئے، سسر و داماد کا رشتہ بن گیا. تو یہاں پہ ایک بات بہت نازک بات ہے. کچھ کتاب میں کچھ لکھی ہوئی ایسی باتیں کہ ہاں ایسا ہے، کچھ کتابوں میں ایسا لکھا ہوا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے. مجھ سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا میری ایک ناقص تحقیق ہے، وہ بیان کروں آپ کو. اگر آپ کو سمجھ میں آتی تو مان لیں، اور نہیں سمجھ میں آتی تو مت مانیں. پہلے تو دیکھنا پڑے گا علی ہے کیا، علی کا کریکٹر کیا ہے، علی کا کردار کیا ہے. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ علی کیا چیز ہے، کیا ایسا واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے، کہ بیٹی علی نے دی ہے یا نہیں دی ہے. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. دیکھیں علی کا کریکٹر کیا ہے. علی کا کریکٹر یہ ہے کہ جب علی خلیفہ تھا تو علی کا بھائی عقیل آیا علی کے پاس. کہنے لگا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے، میری حالت جوڑی مالی حالت صحیح نہیں ہے، مجھے پیسے چاہیے، پیسے کی ضرورت ہے، اور مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اس معاملے کے اندر. تو علی اس وقت بیٹھا ہوا تھا بیت المال کے اندر. رات کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا. تو علی نے اس سے پوچھا کہ تجھے اپنا خود کا پرسنل کام ہے یہ، یا کوئی بیت المال کا کام ہے، حکومت کا کوئی کام ہے. علی نے اس کو اور کلیئر کیا بات کو. اس نے کہا مجھے اپنا پرسنل ذاتی کام ہے آپ سے، تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو علی کو جب پتہ چل گیا کہ عقیل کا ذاتی کام ہے، پرسنل کام ہے، تو علی نے کہا کہ رک ایک منٹ رک جا. علی نے اس کو یہاں بیٹھ، اس کو بٹھایا علی نے عقیل کو، اپنے بھائی کو. ایک چراغ جو تھا وہ جل رہا تھا، اس کو علی نے بجھا دیا. چراغ بجھا دیا. دوسرا چراغ برابر میں پڑا ہوا تھا، اس کو علی نے جلایا. تو عقیل جو تھا، پھر اس کو عقیل کو بولا، حضرت علی نے سوال کیا کہ اب تو بتا اپنا سوال، کیا سوال ہے تیرا، کیا پرابلم ہے. تو عقیل نے اپنا پرابلم پہلے بیان نہیں کیا، پہلے ایک سوال کیا. مجھے پوچھا، حضرت علی کو پوچھا اس نے ایک سوال کہ پہلے تو مجھے آپ یہ بتاؤ کہ ایک چراغ جو جل رہا تھا اس کو آپ نے بند کیوں کیا، اور اس کے برابر میں دوسرا چراغ جل رہا تھا، اس کو پہلے وہ بند تھا، بجھا ہوا تھا، اس کو کیوں جلایا. پہلے مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ جو چراغ جل رہا تھا اس کو کیوں بند کیا، اور جو دوسرا چراغ بجھا ہوا تھا اس کو کیوں جلایا. پہلے مجھے اس کا جواب چاہیے. علی نے کہا کہ دیکھ، تو آیا تھا اپنے ذاتی کام کے لیے، پرسنل کام کے لیے آیا تھا، اور یہ چراغ جو جل رہا تھا وہ حکومت کا تھا، اس کا حکومت کا تیل اس میں جل رہا تھا. تو میں اگر اس چراغ کے اندر، اس لائٹ کے اندر تجھ سے بات کرتا تو میں گنہگار ہو جاتا، کیونکہ تیرا کام ذاتی کام تھا، حکومت کا کوئی کام نہیں تھا. تو اس لیے یہ چراغ میں نے بند کر دیا. دوسرا یہ کہ برابر کا چراغ جو میں نے کیوں جلایا، علی نے کہا یہ میرے پیسوں کا ہے، اس کے اندر جو تیل ہے، جو اس کی واٹ ہے، اور یہ چراغ ہے پورا، یہ پورا میرے پیسوں کا ہے. تو یہ ہے میرے پیسوں کا، یہ میں نے جلایا ہے. اب تجھے پرسنل بات کرنی ہے مجھ سے تو مجھ سے بات کر. پھر عقیل نے بیان کیا کہ مجھے یہ پرسنل معاملہ ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے. تو علی نے منع کر دیا بغیر میں نہیں دے سکتا ہوں، بیت المال سے بغیر تجھے کوئی پیسہ نہیں ملے گا. تیرا حق یہاں پہ حق جتنا بنتا رہا اتنا تجھے مل کے سے جانا نہیں دوں گا. ایسی کوئی روایت ہے، کوئی ایک روایت ایسی ہے کہ علی نے صاف منع کر دیا میں نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال علی نے بیان کر دیا کہ میں اس کو نہیں دوں گا. تو علی ہے ایسا آدمی جو اتنا خیال رکھتا ہے حلال و حرام کا کہ کبھی وہ علی گنہگار نہ ہو ان چیزوں کے اندر. علی جو تھا ایک مرتبہ رمضان کے اندر اپنی بیٹیوں کے گھر پہ جاتا تھا افطار کرنے کے لیے. تو علی کے کچھ آخری ایام چل رہے تھے اس وقت، تو کافی کمزور ہو گئے تھے علی. تو علی جب افطار کرنے بیٹھا تو علی کی بیٹی نے علی کے سامنے افطاری کے اندر دو غذا رکھی، دو نعمت رکھی، ایک نمک روٹی اور ایک دودھ کا پیالہ. علی کو کہا کہ آپ افطار کیجیے. علی نے اپنی بیٹی سے ایک سوال کیا
کہا بیٹی تو کیا چاہتی ہے؟ تو نے کبھی دیکھا ہے اپنے باپ کو کہ دو نعمتوں کو تیرا باپ ایک وقت میں استعمال کرتا ہو؟ کبھی تو نے دیکھا ہی؟ وہ کہ نہیں دیکھا ہے۔ کیونکہ تو کیا چاہتی ہے، علی نے اس کو سوال کیا اپنی بیٹی کو، کہ تیرا باپ قیامت کے دن زیادہ دیر تک اللہ کے سامنے سوال جواب کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے؟ تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا باپ زیادہ دیر تک اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے سوال جواب کے لیے؟ تو یہ چاہتی ہے؟ تو بیٹی نے جب یہ سنا تو جواب دیا نہیں، میں یہ نہیں چاہتی ہوں۔ تو علی نے کہا کہ ایک نعمت اس میں سے اٹھا لے، دو نعمتیں نا، ایک نمک اور ایک دودھ، اس میں سے ایک اٹھا لے۔ بیٹی نے جو ہے نمک کو اٹھانا چاہا، لیکن علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا بیٹی کا، وہ کہ نہیں، وہ کہ نمک کو یہیں رکھ، نمک کو اسی دسترخوان پہ رکھ، یہ دودھ اٹھا لے، اور پڑوس کے نا میرے جو بچے ہیں نا، پڑوسی کے جو بچے ہیں چھوٹے، ان کو زیادہ ضرورت ہے اس دودھ کی، ان کو جا کے دے دے۔ یہ ہے علی، ایسا کریکٹر ہے علی کا، یعنی علی اتنا یعنی کہ ناپ توڑ کے چلتا ہے۔ علی کا حکومت کا وقت تھا، علی کے گھر میں دسترخوان لگتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا رہا پورے سال، سالوں سال، ڈیلی 24/7 ڈیلی۔ علی حاکم وقت تھا، سوکھی روٹی 25 دن کی سوکھی روٹی علی توڑ کر اسے کھاتا تھا۔ علی کے بیٹے حسن نے علی سے پوچھا کہ بابا یہ 20 دن کی روٹی تو کوئی نہیں کھاتا، آپ کیوں کھاتے ہو؟ مجھے اس کا جواب تو دو۔ گھر میں روز دسترخوان بنتا ہے، لوگوں کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، میں تھوڑا سا تیل لگا دوں اس کے اوپر، روٹی کے اوپر، تاکہ روٹی گلے سے صحیح طریقے سے اتر جائے۔ یعنی روٹی اتنی ثقیل تھی روٹی کہ گلے سے اترتی بھی نہیں تھی، تو علی وہ روٹی کھاتا تھا۔ علی نے اپنے بیٹے حسن کو جواب دیا کہ دیکھ، میں ہوں اس وقت حاکم وقت، میں ہوں خلیفہ، اور 20 دن پرانی 25 دن پرانی روٹی میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ شاید کوئی ایسا کوئی بندہ ہو کہ جس کے پاس 20 دن کی پرانی کھانے کی روٹی بھی نہ ہو، جس کے پاس 25 دن کی پرانی روٹی بھی کھانے کے لیے نہ ہو، وہ بھوکا ہو، تو اس لیے میں روٹی کھا رہا ہوں۔ بیٹے نے جواب دیا کہ بابا آپ کے علاقے میں بھی اس وقت تو کوئی بھوکا نہیں ہے، پھر بھی کھا رہے ہو آپ؟ میں کہا ہاں بیٹا اس لیے کھا رہا ہوں، شاید کوئی بھوکا ہو جس کے بعد کھانا نہ ہو، کیونکہ میں کم سے کم یہ 25 دن پرانی روٹی تو کھاؤں، زندہ رہنے کے لیے کھاؤں۔ یہ ہے علی، اتنا جو اپنے آپ کو ناپ توڑ کے چلتا ہو۔ اس کے متعلق کچھ بیان اور بھی کرنا ہے۔ عید کا دن تھا، ایک صحافی آیا سوال پوچھنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے کہ کون ہے مسلمانوں کا خلیفہ، جب میں ملوں آج اس کو دیکھوں، اس کو بھی دیکھ لوں کون ہے۔ تو صحافیوں کا کام ہی ہوتا ہے رپورٹنگ کرنا۔ ایک آدمی سے آ کے پوچھا کہ خلیفہ آپ کا کہاں ہے، کون ہے خلیفہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ صحافی نے ڈائریکٹ کیا کہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے کونے میں مسجد کے، وہ ہے خلیفہ۔ اسے جا کے دیکھا، تھوڑا قریب جا کے، پھٹے ہوئے کپڑے، کالے کلر کے، ان میں پیون لگے ہوئے تھے۔ یقین نہیں کیا اس نے کہ یہ خلیفہ ہے۔ دوسرے سے پوچھا کہ خلیفہ کہاں ہے؟ مگر وہ بیٹھا ہوا ہے، بتایا تو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ یقین نہیں آیا اس کو، مگر میں اس نے وہ صحافی نے مجھے یقین نہیں آیا۔ تیسرے آدمی کو پوچھا اس نے بھائی کون ہے خلیفہ؟ مگر وہ بیٹھا ہوا ہے، وہی ہے خلیفہ۔ کیونکہ میں تو پہلے آتا تھا یہاں پہ، پہلے جتنے بھی لوگ تھے، بڑی پگڑی سر بھی ہوتی تھی، ریشمی لباس، آگے لوگ چل رہے ہوتے تھے، یہ ایسے خلیفہ ہوتے تھے۔ یہ تو عجیب انسان ہے، ایسا انسان خلیفہ، یہ ایک دم کونے میں بیٹھا ہوا ہے، پھٹے کپڑے وہ پہن کے۔ انہوں نے کہا چلو ملاقات کرتا ہوں، خلیفہ جا کے ملتا ہوں، دیکھوں۔ قریب گیا ملاقات کرنے کے لیے، علی سے بات کرنے کے لیے۔ علی اس وقت بیٹھا ہوا تھا، عید کا دن تھا، عید کا دن تھا۔ علی رو رہا تھا خود، اور اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، شلیلے کر رہا تھا اپنے آپ سے، اور یہ کہہ رہا تھا علی کہ آج عید کا دن ہے، علی آج عید کا دن ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس آج کھانے کے لیے نہیں ہے، آج عید کا دن ہے، علی آج عید کا دن ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس یہ بیٹھنے کے لیے پھٹی ہوئی چٹائی بھی نہیں ہے، آج عید کا دن ہے، علی آج عید کا دن ہے۔ اور علی رو رہا تھا یہ کہہ کر خود۔ تصور کریں آپ علی کی عظمت، علی کی بلندی، علی کا کردار، علی کی انسانیت کتنی اونچی ہے۔ علی یہ کہہ رہا تھا کہ آج عید کا دن ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جن کے گھر میں آج کھانے کا نہیں ہے، جن کا پہننے کا ایک کپڑے نہیں ہیں پھٹے ہوئے، آج عید کا دن ہے علی آج عید کا دن ہے۔ کتنے ایسے لوگ جن کا بیٹھنے کی چٹائی نہیں ہے، آج عید کا دن۔ اور علی رو رہا تھا، علی مسلسل رو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد علی کو احساس ہوا کہ کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے میرے پاس۔ سر اٹھا کے دیکھا، پوچھا نام کیا ہے، اسے نام بتایا،
مگر میں صحافی ہوں، آپ سے انٹرویو لینے آیا ہوں۔ اچھا بیٹھ گیا، اس سے باتیں کی علی نے۔ تو یہ ہے علی، جو اپنے آپ کو اتنا ناپ توڑ کے چلتا ہو کہ کوئی گناہ نہ کرے، کوئی اس سے غلطی نہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں علی۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ علی نے جو ہے اپنی بیٹی دی تھی کسی کو، کسی صحابہ کو، تو علی جو ہے وہ داماد و سوسا کا رشتہ بن گیا تھا۔ تو دیکھیں علی جو تھا ابو بکر کے جنازے میں نہیں تھا، ابو بکر کا جب انتقال ہو گیا تو علی اس کے جنازے میں نہیں تھا، گیا ہی نہیں۔ عمر کا جب ڈیتھ ہو گیا تو حضرت عمر کی بھی ڈیتھ میں علی نہیں گیا، ان کے بھی جنازے میں علی نہیں گیا۔ عثمان کا بھی جو ڈیتھ ہوا تو عثمان کی بھی ڈیتھ کے جنازے میں علی نہیں گیا۔ علی ابو بکر عمر عثمان کے جنازے میں نہیں گیا، کسی کے جنازے میں علی نہیں گیا۔ علی کا نہ جانا جنازے میں یہ بتاتا ہے کہ علی نے اپنی بیٹی نہیں دی تھی، علی نے ان میں سے کسی کو اپنی بیٹی نہیں دی تھی۔ اگر علی بیٹی دے دیتا تو علی رشتہ دار بن جاتا، اگر علی رشتہ دار بن جاتا، علی اگر رشتہ دار ہوتا تو علی پر بھی جانا واجب تھا کہ اگر ابو بکر کا جنازہ ہوا نکلا ہے تو اس رشتہ دار کے طور پہ جانا واجب ہو جائے، اگر بیٹی دی ہوتی تو۔ حضرت عمر جو ہے ان کے متعلق کچھ کہا جاتا ہے کہ بیٹی دی تھی، اگر ان کو بیٹی دی ہوتی تو حضرت عمر کا جب انتقال ہو گیا، جب ان کی ڈیتھ ہو گئی، جب ان کو قتل ہو گیا، تو ان کا جنازہ جب نکلا تو علی کو جانا واجب ہو جاتا۔ کیوں واجب ہو جاتا؟ رشتہ داری کی وجہ سے، کہ علی رشتہ دار ہو جاتا نا، علی رشتہ داری کی بنیاد سے علی کو جانا پڑتا، واجب ہو جاتا۔ جو انسان اپنے آپ کو اتنا ناپ توڑ کے چلتا ہو کہ پڑوس کے بھوکے بچے ہوں، آج اتنی چٹائی جو ہے پہ بیٹھا ہو، جو انہیں پیمن لگے ہوئے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہو عید کے دن اور رو رہا ہو، اور جو 25 دن کی بوسی روٹی کھاتا ہو، سوکھی روٹی، ایسا انسان جو ہے، جو عقیل کو، اپنے بھائی کو بات کرتے ہوئے جو علی جو ہے ایک چراغ جو ہے وہ بند کر دے حکومت کا اور اپنا پرسنل چراغ جلائے کہ وہ گنہگار نہ ہو جائے علی اس وجہ سے، تو علی اگر اپنی بیٹی دے دیتا تو علی کو رشتہ دار ہو جاتا، اور علی رشتہ دار ہو جاتا پھر رشتہ داری پہ جانا واجب ہو جاتا۔ اگر علی نہیں دے جاتا تو اس کا مطلب علی نے گناہ گار ہو گیا، علی نے گناہ کیا۔ ایسی بات ہے کہ رشتہ دار کے جنازے میں آپ نہیں جائیں گے، آپ گنہگار ہو جائیں گے، تو پھر علی گنہگار ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یا آپ علی کو گنہگار مانے، اتنا بڑا علی۔ تو علی گیا نہیں جنازے میں، تو یہ بات واضح کرتی ہے یہ بات کہ علی نے کوئی اپنی بیٹی اپنی دی نہیں ہے۔ اگر دے دیتا علی تو علی پر بھی واجب ہو جاتا، چاہنا علی بھی ضرور جاتا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم کچھ باتیں اور بھی بیان کریں گے۔ جن کو یہ تحقیق سمجھ میں آتی ہے وہ مانے، اور جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے وہی مانے جو مانتے آ رہے ہیں کہ علی نے جو ہے وہ رشتہ دار ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ علی رشتہ دار نہیں ہے۔ تاریخ میں دو باتیں ہیں، کچھ بولتے ہیں رشتہ دار ہے، کچھ بولتے ہیں رشتہ دار نہیں ہے، دونوں کا چلتے رہتا ہے ہمیشہ جھگڑا۔ لیکن میں نے یہ تحقیق کی ہے کہ معاملہ کیا ہے، دیکھوں اس سے، تو مجھے یہ نظر آیا علی کی شخصیت دیکھ کر کہ علی جو ہے وہ، علی نے اپنی بیٹی نہیں دی ہے۔ اگر دے دیتا تو رشتہ دار ہوتا، علی بن جاتا، اور رشتہ دار بن جاتا تو پھر جانا واجب ہو جاتا جنازے میں۔ اگر نہیں گیا تو پھر گنہگار ہو جاتا، جب گنہگار ہو جاتا تو پھر علی اتنی جو انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہو، ناپ توڑ کے چلتا ہو کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے، فائدہ کیا اس کا اتنا ناپ توڑ کرنے کا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی نے کوئی اپنی بیٹی نہیں دی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، مجھے تو یہ ایسا معلوم ہوتا ہے، میری تحقیق مجھے یہ بتاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ رسول اللہ جو تھے، جب آخری ایام میں جب رسول اللہ جو تھے وہ بیمار ہوئے تھے، تو رسول اللہ نے جو ہے وہ جناب ابو بکر جو تھے ان کو کہا کہ آپ جا کے نماز پڑھائیں، اور اس میں بھی بہت اختلاف ہے تاریخ کے اندر۔ اور ابو بکر نے نماز پڑھانا شروع کی، اس کے بعد رسول اللہ جو ہے ابو بکر کے پیچھے آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس میں بھی بہت اختلاف ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ کہ کیا رسول اللہ کی کیا پوزیشن ہے، رسول اللہ کی کیا حیثیت ہے۔ قرآن کی روح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرے گا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وہ اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرے گا، ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ رسول کسی کی اطاعت نہیں کرے گا، رسول کسی کو فالو نہیں کرے گا، رسول کسی کی پیروی نہیں کرے گا، ہمیں رسول کی پیروی کرنی ہے۔ ہم سے مراد غیر صحابہ تابعین سب، اللہ کے ماننے والے سب، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن کی آیت موجود ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، ٹھیک ہے نا۔ دوسری آیت یہاں پہ موجود ہے، بہت مشہور آیت ہے یہ بھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور میں تمہارے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی رسول اللہ بہترین نمونہ ہے، رسول کو دیکھ کے زندگی گزاری جائے گی۔ یہ نہیں کہ رسول کسی کو دیکھ کے زندگی گزارے، رسول کی کسی کے پیچھے ہو جائے، اس کے پیچھے کھڑے ہو جائے، اس کے پیچھے اس کو دیکھ کر اپنا ایکشن شروع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مطلب یہ قرآن کی آیت جھوٹی ہو جائے گی، یہ قرآن کی آیت سے پھر ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تیسری آیت جو ہے یہاں پہ سورہ جمعہ کی ہے، جو بہت مشہور آیت ہے، جو میں تھوڑی سی پڑھ رہا ہوں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुल किताबा व हिकमा व इन कानू मिन कब्लु लफ़ी जलालिन मुबीन। कि वो लजी बात है कि रसूल को भेजा अल्लाह ने कि वो यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो आप लोगों के ऊपर आयतें पढ़ के सुनाए। यानी रसूल का काम है प्रीच करना, रसूल का काम है किताब को पढ़ना, किताब को पढ़ाना, रसूल का काम है नमाज को पढ़ाना, नमाज को पढ़ाना, किताब को पढ़ाना, प्रीच करना, तालीम देना, आयतों को पढ़ाना, ये रसूल का काम है, रसूल का काम है। रसूल किसी के पीछे जाके नहीं पढ़ेगा नमाज, क्योंकि ये रसूल का काम नहीं है। रसूल का काम है नमाज पढ़ाना, और हमारा काम है कि रसूल की इताअत करें और रसूल के पीछे नमाज पढ़ें। कुरान की आयत मौजूद है, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, कि आयतों को वो तिलावत करे आप लोगों के ऊपर, व युज़क्किहिम, और तज़किया नफ्स करे, व युअल्लिमुल किताबा, और आपको किताब की भी तालीम दे, किताब को भी पढ़ाए, किताब को भी बताए। तो ये पता चल गया, और नमाज जो है किताब से है, तो अल्लाह का रसूल जो है वही नमाज पढ़ा सकता है, वही पढ़ाएगा। तो ये है तारीख का एक अहम शोबा। वरना यहाँ तारीख में आप देखें, तारीख में बहुत सारे आपको अलग अलग डाइवर्जेंस मिलते हैं, स्टेटमेंट्स मिलते हैं। कुछ बोलते हैं कि अबू बकर के पीछे पढ़ी रसूल ने नमाज, कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं पढ़ी, बल्कि फिर अबू बकर रसूल के पीछे आ गए थे, तो उन्होंने पूरी अपनी नमाज मुकम्मल की अबू बकर ने रसूल के पीछे। तो ये अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन कुरान ने अपना वाज़ेह बयान कर दिया कि मेरा रसूल जो है उसकी इत्तिबा की जाएगी, उसको फॉलो किया जाएगा। रसूल किसी की इत्तिबा नहीं करेगा, रसूल किसी को फॉलो नहीं करेगा, वो किताब की तालीम देगा, रसूल तालीम देगा, और कोई नहीं देगा। और रसूल जो है वो आयतों को पढ़ के सुनाएगा, रसूल के ऊपर ये पढ़ी जाए, ठीक है ना। इस बात से यहाँ पे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि रसूलुल्लाह जो है उन्होंने नमाज पढ़ी थी और उन्होंने नमाज पढ़ाई थी। अबू बकर ने नमाज नहीं पढ़ाई थी रसूल को, रसूल ने बल्कि सबको नमाज पढ़ाई थी, जैसे रसूल हमेशा पढ़ाते थे सबको। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जो है वो अगर किसी कुर्सी पे बैठ जाए, को हमें ओहदा मिल जाए, तो वो ओहदा जो है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी तरफ। अब इसको क्या मतलब इस बात का? मिसाल के तौर पर ये कहते हैं, कुछ मुल्ला कहते हैं कि जनाब अबू बकर जो थे उनको रसूल ने इमाम बनाया था नमाज का, ठीक है, कि आप नमाज की इमामत कराएं। तो तारीख एक किताब है अरबी की, शकीफ़ा फ़दक, अबू बकर जोहरी की किताब है, ये मुतवफ़ी है 350 या 300 हिजरी के। इसमें भी ये वाक़या दिया है, और बहुत यानी कि कुरान उला की किताब है। और तेजीब इब्न असाकिर की किताब है, उसमें ये वाक़या दिया हुआ है कि रसूलुल्लाह ने अपने ज़माने में, अपनी ज़िंदगी में, अपने दौर में तकरीबन 7 या 11 लोगों को पेश इमाम बनाया था, पेश नमाज बनाया था, कि आप इमामत करें लोगों की मस्जिद में जाकर, मस्जिद के अंदर 7 या 11। तो वो लोग ये कहते हैं कि अबू बकर ने अगर पेश नमाजी की है रसूलुल्लाह के ज़माने में आखिरी वक्त में, तो अबू बकर को ये राइट पहुँच गया है कि वो खलीफा बने। तो इससे पहले तो फिर वो 7 लोगों का राइट है, वो कहाँ है राइट, उनको भी फिर हक पहुँचता है, ठीक है ना। अव्वल तो ये जो मंतिक बनाई है मुसलमानों ने, मुल्लाओं ने, बहुत अजीब-ओ-गरीब मंतिक बनाई है कि अबू बकर ने पेश नमाजी अगर की है तो उनकी ये राइट बन गया, उनका ये हक बन गया कि वो खिलाफत की कुर्सी पे जाके बैठे। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह ने इनको जो ओहदा दिया है, वो अगर खिलाफत का ओहदा दिया है जिसको रसूल ने, तो वही खलीफा बन सकता है, उसी को खलीफा मानेंगे जिसको रसूल जो ओहदा देंगे। अगर रसूल ने किसी को खजांची बना दिया है, तो वो फिर खजांची उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर आएगी, वो खजांची की सीट पर बैठेगा, ठीक है ना। अगर किसी को रसूल ने पेश नमाज बनाया है, तो पेश नमाजी का उसके पास ओहदा है, तो दूसरा ओहदा उसके बेस में नहीं ले सकता है, क्योंकि रसूल ने दिया ही नहीं उसको दूसरा ओहदा, रसूल ने उसको वही ओहदा दिया है, तो वही ओहदे पे वो काम करेगा, ठीक है ना। जैसे मुझे अगर किसी ने यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर का ओहदा दिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर का यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की कुर्सी पे बैठूंगा ना। मैं बोलूँगा भाई मैं चेयरमैन की जाके कुर्सी पे बैठ जाऊँ, तो मेरे पास ये ओहदा है, तो मैं ये ओहदे की वजह से उस ओहदे पे जाके बैठ जाऊँ, ये तो नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा करूँगा तो लोग क्या करेंगे मुझे, या तो मारेंगे या तो मुझे पागल खाने भेज देंगे। ये दो में से एक तरीका हो जाए तो मेरी नौकरी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कि मैं बोलूँगा मैं मुझे आपने प्रोफेसर बनाया है तो मैं आपकी डीन की कुर्सी पे जाके बैठ जाऊँ, जो चेयरमैन है, वाइस चांसलर है, उसकी कुर्सी पे जाके बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास ये होता है कुछ प्रोफेसर की कुर्सी पे बैठने का, तो मैं अपना ओहदा वहाँ पे लेके जाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता, जिसको जो ओहदा मिलेगा वो उसी ओहदे पे बैठेगा।
تو رسول نے جس کو جو عہدہ دیا ہے، کسی کو پیش نماز بنانے کا عہدہ دیا ہے تو وہ پیش نمازی کا عہدہ کرے گا، کسی کو رسول نے خزانچی کا عہدہ دیا ہے تو وہ خزانچی بنے گا، کسی کو رسول نے جو ہے فورنر سے جو بات کرنے کا جو عہدہ دیا ہے تو وہ اس عہدے پہ رہے گا، کسی کو کچھ لکھنے کا عہدہ دیا ہے وہی تو اس عہدے پہ رہے گا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا جو فورنر جو وہی لکھنے والا بولے کہ مجھے یہ عہدہ مل گیا ہے وہی لکھنے کا تو میں جو ہے وہ خلافت کی کرسی پہ جا کے بیٹھ جاؤں، ایسا تو پاسبل ہی نہیں، ایسا تو انتشار پیدا ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، ملک میں کرپشن آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول نے دیکھنا ہے کہ کس کو کیا کیا عہدے دیے، تو رسول نے علی کو جی یہ عہدہ دیا تھا خلافت کا کہ علی جو ہے وہ خلافت کے عہدے پہ بیٹھے گا۔ دعوت جو رسیدہ کے اندر یہ کہہ کر دیا تھا کہ علی جو ہے میرا بھائی بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، اور یہ میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے، اور تم جب اس کی اطاعت کرو اور اس کی سنو۔ تاریخ تبلیغ وغیرہ میں آپ کو باتیں مل جائیں گی دعوت جو رسیدہ کے اندر۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہمارے ملا جو ہے کس طریقے سے لوگوں کو مس گائڈ کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس فلاں عہدہ ہے تو اس عہدے کی وجہ سے جو وہ رسول اللہ کے خلافت کے عہدے پہ بیٹھ جائے۔ بھائی اگر آپ کو رسول اللہ نے خلافت کا عہدہ دیا ہے تو بیٹھیں آپ، ورنہ نہیں بیٹھیں، جس کو دیا ہے وہ بیٹھے۔ اگر آپ کو رسول اللہ نے خزانچی کا عہدہ دیا ہے تو وہاں خزانچی کے عہدے پہ بیٹھ جائیں آپ۔ رسول اللہ نے آپ کو کسی اور عہدے پہ بٹھایا ہے تو آپ اس عہدے پہ بیٹھیں، کسی کو پیش نمازی کے عہدے پہ بٹھایا تو پیش نمازی کرے وہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ رسول نے کسی کو دیا ہو پیش نمازی کا عہدہ، اس کے لیے بہت مقرر ہو، تعریف کی بات ہے، اس کو رسول نے یہ بتا دیا ہے تو اسے وہ چلانا چاہیے عہدہ، اسی پہ بیٹھنا چاہیے۔ کسی کو اگر جنگ کرنے کے لیے بھیجا اسامہ کو جاؤ جا کے جنگ کرو تو اس کو اسی عہدے پہ رہنا چاہیے۔ اب وہ بولے اسامہ کہ مجھے تو جنگ کرنے کا عہدہ مل گیا ہے، اب میں جا کے خلافت کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا، یا کوئی پیش نماز بولے میں بیٹھ جاؤں گا اس خلافت کی کرسی پہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ مطلب پھر آج مولانا جتنے ملا ہیں جن کی جو پیش امام ہیں مسجدوں کے وہ سب آ جائیں گے پرائم منسٹر اور منسٹر کی کرسی پہ کہ بھائی ہم بھی بیٹھیں گے، ہمارے پاس بھی یہ عہدہ ہے، اس عہدے سے ہم بھی بیٹھ جائیں گے کرسی پہ۔ یہ ایک بات مسلمانوں کو سوچنی چاہیے کہ رسول نے جو جس کو جو عہدہ دیا ہے، جو جگہ جس کی جو مقرر کی ہے وہ اسی جگہ پہ رہے گا، اس سے وہ ہٹ نہیں سکتا ہے کیونکہ رسول نے عہدہ دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یہ وہ باتیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ ہم ایک اور باتیں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اہل بیت کو مانا جائے یا صحابہ کرام کو مانا جائے، دونوں میں سے کس کو مانا جائے، کس کو فالو کیا جائے۔ تو سب سے آسان بات تو یہ ہے کہ اس بات کا جواب خود رسول اللہ نے دے دیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطلتی و اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو گڑا کر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت ہیں اور ایک کتاب ہے میری، ٹھیک ہے۔ تو رسول نے یہ بیان خود ہی کر دیا کہ کتاب جو ہے تمہیں اسے فالو کرنا ہے اور اہل بیت کو فالو کرنا ہے، یعنی رسول نے بتا دیا، بیان کر دیا کہ کتاب جو ہے وہ تمہیں فالو نہیں کرے گی، تمہیں کتاب کو فالو کرنا ہے۔ کتاب اور اہل بیت جو ہے وہ تمہیں فالو نہیں کریں گے، بلکہ تم لوگوں کو جو ہے وہ کتاب کو بھی اور اہل بیت کو فالو کرنا ہے، تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہے، کتاب کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اہل بیت کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ یہ کتاب تمہاری اطاعت نہیں کرے گی، کتاب تمہاری پیچھے نہیں چلے گی، بلکہ تم چلو گے ان کے پیچھے۔ یہ بات ایک اہم بات ہے۔ تو یعنی کتاب آپ کو فالو نہیں کرے گی، آپ کو کتاب کو فالو کرنا ہے، اہل بیت آپ کو فالو نہیں کریں گے، اہل بیت کو آپ کو فالو کرنا ہے، یہ ایک اہم بات ہے۔ اسی لیے کبھی آپ دیکھیں اہل بیت نے جو اہل بیت ہے انہوں نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ امام حسین نے بھی قتل ہونا پسند کیا لیکن بیعت نہیں کی، ان کو پتا تھا امام حسین کو کہ میں قتل ہو جاؤں گا اور میں مر جاؤں گا بری طریقے سے، یزید بہت طاقتور ہے، لیکن بیعت نہیں کی۔ کیوں بیعت نہیں کی؟ کسی اہل بیت نے بیعت نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ اہل بیت کو فالو کیا جائے گا، اہل بیت کسی کو فالو نہیں کریں گے۔ رسول نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی، تمہیں کتاب اور اہل بیت دے کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑو، ان کو تھامو، اگر ان کو پکڑو گے، ان کو تھامو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان کو چھوڑ دیا تو کتاب کو بھی چھوڑ دیا گمراہ ہو جاؤ گے، اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اہل بیت نے کسی کی بیعت نہیں کی، چاہے وہ اہل بیت میں کوئی بھی ہو، اول درجے کا اہل بیت ہو، پہلا اہل بیت ہو یا دوسرا اہل بیت ہو یا تیسرا اہل بیت ہو، کوئی بھی ہو، اس نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ اہل بیت نے بیعت کیے بغیر وہ رہے، دنیا کو چاہیے کہ وہ اہل بیت کو فالو کرے، وہ دنیا کو چاہیے کہ وہ اہل بیت کی بیعت کرے، اہل بیت دنیا کو چاہیے کہ وہ کتاب کی بیعت کرے، کتاب کسی کی بیعت نہیں کرے گی، کتاب کسی کی بیعت نہیں کرے گی، کتاب کسی کی بیعت نہیں کرے گی، نہ رسول کسی کی بیعت کرے گا، نہ اہل بیت کسی کی بیعت کریں گے۔ انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو گڑا کر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک اہل بیت۔ تمہیں کتاب کو فالو کرنا ہے اور اہل بیت کو فالو کرنا ہے، اہل بیت اور کتاب تمہیں فالو نہیں کریں گے، تمہیں فالو کرنا ہے کتاب کو بھی اور اہل بیت کو، اگر گمراہ سے بچنا ہے تو۔ لیکن آپ دیکھیں مسلمانوں نے الحمدللہ کتاب کو بھی فالو کرنا چھوڑ دیا، اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا، اور ملا لوگ جو ہیں مسلمانوں کے وہ انہوں نے کیا کیا باتیں بیان کرنا شروع کر دی۔ قرآن تو یہ پتہ نہیں ہے، قرآن میں آیتیں آتی ہیں
کہ لان کے اوپر، لان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی سب سے یعنی جو صفات ہے ان سے دور، اللہ کی صفات سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی مہربانیوں سے دور، اسے کہتے ہیں لان. تو اللہ نے 53 مقامات پر اللہ نے قرآن میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے، لان کو. وہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، کبھی کہا ہے وہ لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالمین کے اوپر، ظالم قوم کے اوپر، فاسقین کے اوپر. تو لعن کا مطلب ہوتا ہے صرف اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی مہربانیوں سے دور، اللہ کی مرضی سے دور، اللہ کی کائنڈنیس، اللہ کی رحمتیں اس سے دور. لعن کا مطلب گالی دینا نہیں ہوتا ہے کہ آپ سمجھے کہ اب لعن کا مطلب گالی دینا ہے، کسی کو گالی گلوچ ہے، ابیوز کرنا نہیں ہے لعن کا مطلب. لعن کا مطلب کال دا نیمس نہیں ہے، گالی دینا نہیں ہے. لعن کا مطلب اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانیوں سے، اللہ کے لطف و کرم سے دور، اللہ کی مہربانیوں سے دور، یہ ہوتا ہے لعن کا مطلب. اور یہ لعن جو ہے قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور دعاؤں میں بھی استعمال ہوا ہے، دعاؤں کے اندر بھی آتا ہے. تو جس کے لیے آتا ہے تو اس کے نام سے پہلے اگر لعن لفظ آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس نام کے پہلے اگر لعن کا لفظ آ جائے تو آپ اس نام کو گالی دے رہے ہو. نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی جو مہربانی ہے وہ اس آدمی کے لیے نہ ہو، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے دور ہو یہ آدمی، اللہ کی رحمت نہ ہو اس کے اوپر، اللہ کی صفات نہ ہو اس کے اوپر، اللہ کی جو شفقتیں ہیں، جو مہربانیاں ہیں، جو رحم دلی ہے وہ نہ ہو اس کے اوپر، اس سے دور ہو یہ آدمی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لعن کا مطلب. لعن کا مطلب کوئی گالی دینا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے لعن کا لفظ جو ہے قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور دعاؤں کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، اور خود رسول اللہ نے بھی لعن کا لفظ استعمال کیا ہے، کئی جگہوں پہ کیا ہے. ایک جگہ پہ کہا ہے الملل اور نحل کے اندر، شہرستانی کی کتاب کے اندر، کہ جو چلا جائے، جو نہیں گیا مدینے سے باہر، اس پہ اللہ کی لعنت. آپ دیکھ لیں شہرستانی کی کتاب، اس میں بھی مل جائے گا. ہم نے ایک حوالہ دیا بھی ہے اس کتاب کا اپنی اسپیچ کے اندر، مرزا صاحب کی اسپیچ کے لیے جب ہم کہا تھا نیزو بلاگا کا. بعد میں ہم دے دیں گے، ابھی لعن پہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو وہاں بیان کر دیں گے لعن کو تفصیل سے. تو لعن کے اوپر جو ہے وہ اللہ، لعن کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور. لیکن آج یہ ملا لوگ دیکھیں کتنے عجیب و غریب ہیں، نہ خود کوئی قرآن پڑھتے ہیں نہ ان کو کچھ علم ہے. انہوں نے کہہ دیا لعن کا مطلب گالی دینا ہوتا ہے، کسی کو گالی دینا، گالی گلوچ کرنا. پوری قوم کو کھڑا کر دیا لعن کے اوپر، کہ گالی دیتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، توہین کرتے ہیں. لعن کا مطلب توہین کرنا نہیں ہوتا ہے، کوئی توہین کرنا نہیں ہوتا ہے لعن کا مطلب. لعن کا سیدھا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور. اسی لیے اللہ نے قرآن میں لفظ کو استعمال کیا ہے، خود رسول اللہ نے استعمال کیا ہے کئی جگہوں پر. تاریخ کے اندر تفصیل جا کے دیکھیں، آپ مل جائے گا، حدیث کی کتابوں میں دیکھیں مل جائے گا، بہت جگہ پہ مل جائے گا. ہم انشاءاللہ پڑھیں گے لعن کے اوپر تو بیان کریں گے کچھ مقامات کو. تو اس لیے آپ دیکھیں. لیکن یہ یہاں پہ جو اللہ نے قرآن میں کہا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ظالم قوم پر، جو ظالم ہے ان پر اللہ کی لعنت ہو. اس کا مطلب اللہ کی مہربانی نہ ہو ان کے اوپر، اللہ کی شفقتیں نہ ہوں ان کے اوپر، یہ اس کا مطلب ہے. یہ ہے ایک آخری بات ہم کریں گے کہ یہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں اگر ان کو مانیں وہ افضل ہیں، تمام صحابی جو ہیں وہ، ان کو رسول نے کہا انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جاؤں، ایک کتاب اور ایک اہل بیت. تمہیں اہل بیت کو فالو کرنا ہے اور کتاب کو فالو کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، میں پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام کو بھی اہل بیت کو فالو کرنا ہے، صحابہ کرام کو بھی کتاب کو فالو کرنا ہے. صحابہ پر واجب ہے کہ وہ اہل بیت کو فالو کریں، صحابہ پر واجب ہے کہ وہ اہل بیت اور کتاب کو فالو کریں گے. اہل بیت اور کتاب پر واجب نہیں ہے کہ وہ صحابہ کی اطاعت کریں یا وہ صحابہ کو فالو کریں، صحابہ کی بیعت کریں. ان کے اوپر نہیں ہے یہ جواب داری. صحابہ کے اوپر جواب داری ہے کہ وہ فالو کریں اہل بیت کو بھی اور کتاب کو بھی، ان پر، ان کے لیے ہے یہ صحابہ. تو اس کا مطلب پتہ چل گیا کہ اہل بیت جو ہے افضل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پوچھتے ہیں لوگ سوال کہ اہل بیت کو کیسا جانیں، کیسے پہچانیں. اگر ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت ہے کون، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اہل بیت کون ہے، نہ ان کی کچھ باتیں ہم نے پڑھی ہے زندگی میں، نہ کبھی ہمیں موقع ملا زندگی میں کچھ پڑھنے کا. تو اگر میں آپ کو کچھ کتابوں کے نام دوں اور موٹی موٹی کتابوں کے نام دوں تو کوئی نہیں پڑھے گا. ورنہ عربی میں آپ دیکھیں، خود اردو کے اندر بھی آپ دیکھیں کچھ کتابیں ہیں کہ جو کافی لینتی ٹھیک ہیں. جو ایک کتاب ہے الجاۃ المطالب امرستری کی، کافی موٹی کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے. وہ اگر آپ کو نام دوں گا تو آپ کبھی بھی نہیں پڑھیں گے، اتنی موٹی کتاب دیکھ کے بھاگ جائیں گے. تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو کچھ ایسی کتاب کا نام دوں جو چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی کتابیں ہوں، جسے آپ پڑھ لیں، جس سے آپ کو پتہ چلے کہ اہل بیت ہوتے کیا ہیں، اور اہل بیت جو کیا ہیں، اور اہل بیت کو ہم سمجھنا چاہیں تو ہمیں واضح ہو جائے، ان کی معرفت پتہ چلے کہ اہل بیت کیا ہے. تو ایک کتاب ہے یہاں پہ میرے پاس، فضائل اور مناقب. یہ کتاب ہے فضائل اور مناقب، اور یہ ہے ڈاکٹر عبد المتی امین، ڈاکٹر عبد کی ہے کتاب. اس کے اندر جو ہے اہل بیت کے آپ کو کچھ فضائل مل جائیں گے. بہت چھوٹی سی کتاب ہے اور اس کے تقریباً صفحے جو ہے 200-250 صفحے ہیں. 250 صفحے کی کتاب آپ کو مل جائے گی. یا آرام سے آپ کو مل جائے گی
مطبع ادب اسلامی لاہور، یہاں سے مل جائے کہ آپ انٹرنیٹ سے بھی آپ یہ کتاب اٹھا سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، اگر جو اہل بیت کو پڑھنا چاہتا ہے اور جو کہتا ہے کہ مجھے اہل بیت جو ہے وہ پڑھنے ہیں، آپ بولتے ہو اہل بیت افضل ہے تو مجھے اہل بیت کو سمجھنا ہے، اہل بیت کیا ہے، اہل بیت کو پڑھوں، اہل بیت ہوئی اہل بیت میں جانوں سے اہل بیت ہے کیا، تو ان کے لیے ایک کتاب ہے یہ جو میں نے بیان کی۔ دوسری کتاب ہے یہ بھی چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام جو ہے وہ جاد الاقبا ہے، اور یہ کتاب ہے جاد الاقبا، اور جاد الاقبا ہے مودت القربا، مودت القربا جو کتاب ہے ہمدانی کی، اس کا اردو ترجمہ ہے، اور بہت اچھا ترجمہ کیا ہے، بہت آسان ترجمہ کیا ہے، اور یہ بھی تقریباً آپ کو 150 160 صفحے کی کتاب ہے، اور یہ بھی آپ کو نیٹ سے مل جائے گی۔ انشاءاللہ آپ یہ دو کتابیں پڑھیں، یہ دو کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اہل بیت کیا ہے، اہل بیت کی معرفت آپ کو پتہ چل جائے گی۔ اور جو لوگ عربی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب عربی میں بھی موجود ہے، مودت القربا نام کتاب کا عربی میں بھی موجود ہے، تو عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں کتاب کو۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں عرب لوگوں کے لیے جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے دیکھیں تو ان کے لیے ہمارے پاس ایک کتاب ہے، یہی ایک کتاب ہے مناقب علی و حسنین، حسن حسین و امہا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈاکٹر عبد المتی امین کی، مکتب ہے سید احمد سعید کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ پوری عربی کے اندر ہے، جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا پہلا چیپٹر ہے من ہم علیہ، کون ہے اہل بیت، ٹھیک ہے۔ یہ بھی چھوٹی سی کتاب ہے اور کوئی زیادہ یعنی دقیق کتاب نہیں، میں سمجھتا ہوں 200 250 سے پونے 280 صفحے کی کتاب ہے عربی کے اندر، لیکن وہ کافی کھلا کھلا لکھا ہوا ہے اس کے اندر اس طریقے سے، تو آپ کو جو ہے وہ 250 صفحے سے اوپر ہی بن جاتا ہے، ورنہ یہ 200 صفحے کی کتاب ہے۔ تو بس یہ ایک کتاب ہمیں ایک کتاب ہم اور بتائیں گے آپ کو، کہ جو ایک یہ تو ہم نے 2 کتابوں کا حوالہ دے دیا، 2-3 کتابوں کا جو اہل سنت کے عالم ہیں بڑے بڑے انہوں نے لکھی ہے۔ ایک کتاب آخری کتاب کریں گے، بتائیں گے، جو اہل بیت کو پڑھنا چاہتا ہے، یہ کتاب ہے اہل بیت فی القرآن، اہل بیت فی القرآن کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ سید صادق صاحب نے لکھی ہے، قرآن کے اندر اہل بیت کا ذکر، اس کو بھی اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کے تمام حوالے جو ہیں تقریباً اہل سنت سے انہوں نے بیان کیے لکھ کے، تو یہ آپ پڑھ لیں۔ ایک کتاب ہے علی فی القرآن، انہی کے جو ایک رائٹر ہیں، یہی رائٹر ہیں سید صادق، انہوں نے لکھا ہے علی فی القرآن، یعنی علی کا ذکر قرآن کے اندر کہاں ہے، علی فی القرآن، یہ ہے اہل بیت فی القرآن۔ تو یہ وہ کچھ کتابیں ہیں جو آپ اگر پڑھ لیں تو آپ کی جو ایک شکایت ہے کہ ہمیں اہل بیت کو سمجھنا ہے، اہل بیت کو پڑھنا ہے، تو ہم کیا کریں، کون سی کتاب سے رجوع کریں، تو آپ کی شکایت انشاءاللہ دور ہو سکتی ہے اللہ کی توفیق سے۔ بس ہماری گفتگو یہیں پہ رہے گی، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔